بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب تو مجھے صرف جنت چاہیے۔ محمد بن سماک فرماتے ہیں کہ بنی امیہ میں موسیٰ ابن محمد بن سلیمان ہاشمی سب سے زیادہ عیاس اور بے فکر تھا۔ رات دن کھانے پینے پہننے اور خوبصورت بادیوں کے ساتھ مشغول ہونے اور آرام طلبی اور شریر پالنے کے سوا کوئی کام دین و دنیا کا نہیں کرتا تھا، اور شکل و صورت کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے اسے اس درجے اچھا بنایا تھا کہ دیکھنے والا بے اختیار سبحان اللہ بول اٹھتا تھا۔ چہرہ ایسا روشن تھا جیسے 14ویں رات کا چاند۔ غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہر طرح کی دنیا کی نعمت عطا کی تھی۔ سال بھر میں 3,03,000 دینار، لگ بھگ 1,81,80,00,000 روپے کی آمدنی تھی۔ اس نے بالا خانہ چوبارہ اپنے رہنے کے لیے بنا رکھا تھا، اور اس کے دونوں طرف کھڑکیاں تھیں۔ ایک طرف کی کھڑکی تو مین راستے کی طرف کھلتی تھی، جس سے شام کو بیٹھ کر آنے جانے والوں کی سیر کرتا تھا، اور دوسری طرف کی کھڑکی باغ میں تھی۔ اس طرف بیٹھ کر باغ سے دل بہلاتا تھا، اور اس بالا خانے کے اندر ایک ہاتھی دانت کا کبا چاندی کی میخوں سے جڑا ہوا اور سونے سے ملمع کیا ہوا تھا، اور اس میں ایک بہت ہی قیمتی تخت تھا۔ اس پر وہ بیٹھتا، اور بدن پر بہت ہی قیمتی کپڑے اور سر پر موتیوں کا جڑاؤں عمامہ پگڑی ہوتا۔ ادھر ادھر بھائی برادر اور مجلس کے یار دوستوں کا جمگھٹا، اور پیچھے غلام و خادم کھڑے رہتے، اور کبے سے باہر گانے والی عورتیں رہتیں۔ کبے میں اور ان عورتوں میں ایک پردہ لٹکا ہوا تھا۔ جب چاہتا انہیں دیکھتا، اور جب راگ کو وہ گانا شروع کر دیتی، اور جب بند کرنا چاہتا تو پردے کی طرف اشارہ کر دیتا، وہ چپ ہو جاتی تھیں۔ مطلب یہ کہ اسی کام میں اس کی رات گزرتی تھی۔ رات کو مجلس کے یار دوست اپنے گھر چلے جاتے تھے، اور جس کے ساتھ چاہتا تھا تنہائی کا وقت تھا، اور صبح کو شطرنج اور نرد چوسر کی بازی کھیلنے والوں کا اکھاڑا جمتا۔ کوئی اس کے سامنے بیماری یا موت یا کسی ایسی چیز کا جس سے غم پیدا ہو ذکر نہ کرنے پاتا۔ عجیب عجیب قصے اور واقعات جن سے ہنسی اور دل لگی ہو اس کے سامنے ہوتی، اور ہر روز نئی نئی پوشاکیں اور طرح طرح کی خوشبوئیں استعمال کرتا۔ اسی حال میں اسے 27 سال گزر گئے۔ ایک رات کا قصہ ہے کہ وہ اپنے معمول کے انوسار اپنی مستی میں مشغول تھا، اور کچھ حصہ رات کا گزرا تھا کہ ایک بہت ہی دردناک آواز اپنے گانے والوں کی آواز جیسی سنی، اور اس کے سننے سے اس کے دل پر ایک چوٹ سی پڑی، اور اپنی اس تفریح کو چھوڑ کر اس کی طرف دھیان لگایا، اور گانے والوں کو حکم دیا کہ گانا بند کرو، اور کبوں کی کھڑکی سے وہ آواز سننے کے لیے منہ نکالا۔ کبھی تو وہ آواز کان میں آ جاتی اور کبھی نہ آتی۔ اپنے غلاموں کو آواز دی کہ اس آواز دینے والے کو یہاں لے آؤ، اور خود شراب کے نشے میں چور تھا۔ غلام اس کی تلاش کے لیے نکلے، اور آہستہ آہستہ اس تک پہنچے۔ دیکھا کہ ایک جوان ہے، بہت ہی کمزور ہے، اس کی گردن بالکل سوکھ گئی ہے، اور رنگ پیلا اور ہونٹ خشک، بکھرے بال، پیٹ اور پیٹھ دونوں ایک اور دو پھٹی پرانی چادریں اوڑھے ہوئے ننگے پاؤں مسجد میں کھڑا اپنے پاک پروردگار کے سامنے مناجات کر رہا ہے۔ انہوں نے اسے مسجد سے نکالا اور لے گئے، اور کچھ بات چیت اس سے نہ کی۔ اسے لے جا کر سامنے کھڑا کر دیا۔ اس نے دیکھ کر پوچھا، یہ کون ہے؟ سب نے کہا، حضور یہ وہی آواز والا ہے جس کی چاہتا تو آواز آپ نے سنی۔ پوچھا، یہ کیا کہتا تھا؟
کہا کہ مسجد میں کھڑا ہوا نماز میں کہا میں قرآن پڑھتا تھا۔ اس سے پوچھا تم کیا پڑھ رہے تھے؟ اللہ کا کلام پڑھ رہا تھا۔ کہا ذرا ہم کو بھی سناؤ۔ اس نے اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے بعد سورہ مطففین کی آیات نمبر 22 سے لے کر 28 تک پڑھی، جن کا ترجمہ یہ ہے۔ ترجمہ یعنی بے شک بندے آرام میں ہوں گے، تختوں پر بیٹھے سیر دیکھ رہے ہوں گے۔ تم پہچانے گا ان کے چہروں پر تازگی نعمت کی، ان کو پلائی جائے گی خالص شراب جو مہر بند ہوگی، اس کی مہر بجائے موم کے مشک کی ہوگی، اور اس شراب میں رغبت کرنے والوں کو چاہیے کہ رغبت کرے، اور اس میں تسنیم ملی ہوئی ہوگی۔ وہ ایک چشمہ ہے جس سے مقرب اللہ کے خاص اور قریبی بندے پئیں گے۔ یہ آیتیں پڑھ کر اور ترجمہ سن کر اس نے کہا ارے دھوکے میں پڑے ہوئے، وہاں کی نعمتوں کا کیا بیان ہے؟ وہ کہاں اور میرا یہ قبہ اور مجلس کہاں؟ وہاں تخت ہے، ان پر بچھونے اونچے اونچے ہوں گے، اور ان کے استر استبرق کے ہوں گے، اور سبز قالینوں اور قیمتی بچھونوں پر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے۔ اور وہاں 2 نہریں بہتی ہیں، اس میں ہر میوے کی 2 قسمیں ہیں، نہ وہاں کے میوے کبھی ختم ہوں گے، نہ ان سے کوئی جنتی کا روکنے والا ہوگا۔ جنت کی عیش میں رہیں گے اور وہاں کوئی بیہودہ بات نہ سنیں گے۔ اور اس میں اونچے اونچے تخت ہیں، اور آب خورے پیالے رکھے ہوئے ہیں، اور تکیے ایک لائن میں رکھے ہوئے ہیں، اور مخملی نہالچے، چھوٹے چھوٹے خوبصورت بستر اور گدے بکھرے پڑے ہوں گے۔ ہمیشہ سائے اور چشموں میں رہیں گے، اور جنت کے پھل ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہ سب تو متقیوں یعنی پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ اب کافروں کی سنیے، ان کے لیے آگ ہے، اور آگ بھی ایسی کہ جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور عذاب کبھی ہلکا نہ کیا جائے گا، اسی میں نا امید پڑے رہیں گے۔ اور جب انہیں منہ کے بل گھسیٹیں گے تو ان سے کہا جائے گا یہ عذاب چکھو، یعنی ان پر طرح طرح کا عذاب ہوگا۔ جب اس ہاشمی نے یہ سنا تو بے اختیار اٹھا، اور اس نشے لپٹ کر چلا کر رونے لگا، اور اپنے سب لوگوں کو کہا کہ میرے پاس سے چلے جاؤ، اور خود اس جوان کو لے کر گھر کے صحن میں آ کر ایک بوریے پر بیٹھ گیا، اور اپنی جوانی کے بیکار جانے پر افسوس اور حسرت اور نفس کو ملامت کرتا رہا، اور وہ جوان نصیحت کرتا رہا۔ صبح تک دونوں اسی میں لگے رہے۔ ہاشمی نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا کہ کبھی حق تعالیٰ کی نافرمانی نہ کروں گا، اور اپنی توبہ کو اس نے سب کے سامنے ظاہر کر دیا، اور مسجد میں بیٹھا رہا۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں رہنے لگا، اور تمام سونا چاندی کپڑے بیچ کر صدقہ کر ڈالے، اور تمام نوکر چاکر الگ کر دیے، اور ہڑپی ہوئی تمام جائیداد ان کے مالکوں کو واپس کر، اور کل جائیداد باندھی غلام بیچ ڈالے، اور جس کو آزاد کرنا چاہا آزاد کر دیا، اور موٹے کپڑے پہن لیے، اور جو کی روٹی کھانے لگا۔ پھر تو یہ حالت ہو گئی کہ ساری رات جاگ کر گزارتا، دن کو روزہ رکھتا، اور بڑے بڑے نیک آدمی اس کی زیارت کو آتے، اور اس سے کہتے کہ بھائی اپنے نفس کو اتنی سختی میں نہ رکھ، کچھ آرام بھی دے، اللہ تعالیٰ کریم و رحیم ہے، تھوڑے سے کام کی بھی قدردانی فرماتا۔ وہ جواب دیتا بھائیوں میں نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، رات دن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں رہا ہوں، اور یہ کہہ کر خوب روتا۔ آخر کار پیدل ننگے پاؤں اور بدن پر ایک بہت موٹا کپڑا پہنے ہوئے حج کے لیے گیا، اور سوائے ایک پیالے اور توشے دان کے کوئی چیز ساتھ نہ لی۔ اسی حالت میں چلتے چلتے مکہ کو پہنچا، اور حج کیا، اور وہیں رہا اور مر گیا۔ مکہ میں رہنے کے زمانے میں
یہ حالت تھی کہ رات کو حجر اسود کے پاس جا کر روتا، چلاتا اور کہتا کہ اے میرے پروردگار، اے میرے مولا، میری سینکڑوں تنہائیاں غفلت میں گزر گئی اور کتنے ہی سال گناہوں میں برباد ہو گئے۔ اے میرے مولا، میری نیکیاں تو سب جاتی رہی اور حسرت و ندامت باقی رہ گئی۔ اب جس دن آپ سے ملوں گا اور میرا اعمال نامہ کھولا جائے گا اور دفتر کے دفتر گناہوں اور برائیوں کے ظاہر ہوں گے، اس روز کیا ہوگا اور کس طرح منہ دکھاؤں گا؟ اے میرے مولا، اب میں تیرے سوا کس سے کہوں اور کس کی طرف دوں؟ کس پر بھروسہ کروں؟ میرے مولا، میں اس قابل تو نہیں ہوں کہ جنت کا سوال کروں۔ میں تو آپ کے عظیم دریائے رحمت اور آپ کے فضل و عطا کے بدلے سے یہ سوال کرتا ہوں کہ میری خطاؤں کو بخش دیجئے، آپ ہی مغفرت والے ہیں۔ دوستو، یہ تھی ایک عجیب و غریب قصہ جسے سن کر آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر ہمارا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم۔